ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. الحمدللہ آج 21 اگست 2022 کو سنڈے کے دن بمطابق 22 محرم الحرام 1444 ہجری میں انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 126 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 سے سٹارٹ لیں گے. قرآن حکیم کی سخت ترین آیات میں سے یہ ایک آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیے ہیں اکثر جن اور انسان. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. اس کی ریزن کیا ہے وہ تو آگے اسی آیت میں بیان ہوگی، لیکن یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے. اس وقت بھی جو اہل توحید ہیں دنیا میں، اوورآل اگر دنیا کی آبادی دیکھی جائے تو اس میں بہت کم ہے. پھر وہ اہل توحید سو کالڈ مسلمان، ان میں سے بھی جو پیور توحید والے لوگ ہیں بہت ہی کم ہیں. تو پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اکثریت جہنم کی طرف جا رہی ہے. یعنی یہ قرآن کی وہ سچائی ہے جو ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے. لیکن یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. دنیا میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کی جائے 100 کے مجمع میں کہ میں ایک گولی چلاؤں گا جسے بھی لگ جائے، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ایک ہی گولی ہے کون سی مجھے لگنی ہے، 100 بندے ہیں تھوڑے اور سارے دوڑ لگا دیں گے کیونکہ خطرہ ہے نا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن کوئی اسے سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جہنمی اور جنتی الگ کر دیے جائیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی جائے گی کیونکہ وہ جد امجد ہیں سب کے. تو پوچھیں گے یا اللہ کتنے جہنمی اور کتنے جنتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخ میں جانے والے اور صرف ایک جنتی. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے. سورہ المزمل میں بھی ذکر موجود ہے کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا غم کے مارے. حتیٰ کہ سورۃ الحج میں ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی اور لوگ اس طرح نظر آئیں گے گویا کہ نشے کی حالت میں ہیں. وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا.
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حکم فرمایا کرتے تھے کہ تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، پہلی چیز جہنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنۃ المحیا والممات، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ جہنم کے اگینسٹ، قبر کے عذاب کے اگینسٹ، زندگی اور موت کی آزمائشوں کے اگینسٹ، اور دجال کے اس بڑے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے 7 دفعہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار، یا جمع کے صیغے سے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، تو پارہ نمبر 30 جب آئے گا تو آپ دیکھیں وہ تو سارے کا سارا سینٹرڈ اراؤنڈ قیامت کا دن اور آخرت کی سختیوں کے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت بھی ہے انسانیت کے لیے کہ آخرت میں جو رزلٹ نکلنے والا ہے وہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھائی اکثریت کے ساتھ یہ حال ہونے والا ہے، تو اپنا قبلہ درست کر لو۔ اس کا رزلٹ یہ نہیں نکالنا کہ چونکہ اکثریت نے جانا ہے لہذا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بچنا ہی کوئی نہیں۔ آپ کئی لوگوں کو سنتے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا ہی نہیں قیامت کے دن، میں کم ہی ایسے پیڑے کیتے نے۔ اس طرح کے جملے کبھی بھی نہیں بولنے چاہیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جس طرح میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے بارے میں اس طرح کا نیگیٹو گمان کریں گے تو اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا، اور اگر اللہ کے بارے میں پازیٹیو گمان کریں گے اور اس کے لیے ایفرٹ پٹ کریں گے تو رزلٹ پازیٹیو ہوگا۔ یعنی صرف گمان سے بھی کچھ نہیں اور صرف ایفرٹ پٹ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہے، گمان بھی اچھا رکھنا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ سے مانگنی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ ہائے ہائے، اس کائنات میں سب سے بہتر اعمال جس شخصیت کے ہو سکتے ہیں وہ تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے اس کو کیسے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی اگر یہ نبی کا حال ہے، یہ نبی کی سچویشن ہے، یہ نبی کا سٹیٹس ہے، تو بابے شاہی کوئی نہیں۔ اب مجھے بتائیں وہ بابے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ آپ کو بھی لے جائیں گے، کتنے؟ ہاں جتنے آپ جان گے، کوئی کسی کو نہیں لے کے جا سکتا جب تک کہ اس کا اپنا قبلہ درست نہ ہو۔ ہاں اپنا قبلہ درست تھا، تھوڑی بہت کمزوریاں ہوئیں، کوئی رعایتی نمبر چاہیے، کوئی شفاعت چاہیے، اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دے گا۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیدہ دلیری کی زندگی گزاریں اور پھر شفاعت کے امیدوار ہو جائیں، ناٹ ایٹ آل۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب سورہ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیں، تو نبی علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے، اپنے چچا کے پاس آئے اور فرمایا اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ نے تجھے قیامت کے دن پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر قیامت کے دن تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر یہ سیدہ فاطمہ کا سٹیٹس ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ یہ کہنا کہ جی ہمارا مرید کوئی ہو گیا تو ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے، ہاں اس کے وائس ورثہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہ میں جہنم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب اپنے ساتھ کے کو بھی نہ لے جاؤں، وہ اللہ تعالیٰ یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔
گروہ در گروہ انہیں جہنم میں ہانکا جائے گا اپنے بزرگوں اور فالورز کے ساتھ، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سورۃ الاعراف میں ہے کہ جب کبھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا ہے، تم بھی تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پیشوا بنے تھے نا، یہ جو تمہارے اکابرین تھے تم بھی تو آنے والوں کے اکابرین تھے نا۔ سورۃ الاحزاب میں بھی آیا اے اللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہیں دگنا عذاب دے۔ سورہ حامیم سجدہ میں آیا اے اللہ جن اور انسانوں میں سے وہ بزرگ بابے ہمارے حوالے کر جن کے پیچھے لگ کے ہم گمراہ ہوئے، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے آج، جس طرح ان کے پاؤں کے تلوے چاٹتے تھے نا دنیا میں، اب ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کہ انہوں نے ہماری آخرت برباد کر دی۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، جب اتنا خطرناک نہیں بلکہ خطرے ناک مسئلہ ہو پھر اس کی سینسیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسے اتنے شد و مت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے آپ کو آخرت کے بارے میں کبھی بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ انسان کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہونے والا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن خاوند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے خاوند کو، بہن بھائی ایک دوسرے کو، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو بھول جائے گی، تو مجھے بتائیں اس صورتحال کے اندر کوئی شخص کسی کے جنت کی گارنٹی کیسے لے سکتا ہے؟ اسے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی۔ اچھا دوسری طرف یہ دیکھیں کتنے دیدہ دلیر ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو غلطی معاف ہو چکی وہ اس کو یاد کریں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے، موسیٰ علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے۔ ہاں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی اور پچھلی ساری اجتہادی غلطیاں جو گناہ نہیں تھے وہ معاف فرما دیے، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ آپ کے علاوہ، آپ کے سوا تمام پیغمبر نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، تو اس صورتحال میں یہ کہنا کہ میرا بابا مجھے بچا کے نکال لے گا، تو تیرا بابا بڑا ہے یا اللہ کا پیغمبر بڑا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کتنی بڑی یہ توہین کر رہے ہیں، کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں پیغمبروں کی۔ یہ اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑا سمجھتے ہیں۔ انبیاء تو کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، اور بابے کہیں کہ میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہونا جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں۔ یہ کہیں عقل میں بیٹھتی ہے؟ اسی لیے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جس سے وہ ہدایت بنائے بیٹھے ہیں وہ تو ہے گمراہی، اور جو اصل ہدایت ہے اس کو وہ گمراہی کہتے ہیں۔ یعنی جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا گمراہ ہو جاؤ گے، مطلب آپ ہدایت پہ آ جاؤ گے، کیونکہ گیئر ان کا الٹا لگا ہوا ہے نا۔ سورۃ الاعراف میں آیا کہ جو حق سے اناد کرتے ہیں نا ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے۔ سورۃ الکہف میں آیا نا اینڈ پہ جا کے کہ ان کی ساری ایفرٹ دنیا کے لیے ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے لیے میزان عمل بھی قائم نہیں کی جائے گی۔ جو بڑے مجرم ہیں نا ان کو تو کہا جائے گا تہاڈا تے حساب کرنے دی بھی ضرورت نہیں، ایڈا کام پایا تسی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے لیے میزان عدل بھی قائم نہیں کی جائے گی، سیدھے اسٹریٹ جان گے، سنا ٹاپ و ٹاپ۔ اتنا سینسٹیو ایشو ہے۔ تو یہ پوری صورتحال میں اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ انذار ہے، انذار، ڈر سنانا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرما دو کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ تاکہ میں تمہیں ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے۔ اور یہاں پہ ہمارے ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے واعظین جو ہیں وہ انہوں نے لوگوں سے ان کا رب چھین لیا ہے۔
اوے اس طرح کا رب جو انہوں نے بنایا ہے وہ رب ان سے چھینے، انہیں اس رب کا تعارف کروائیں کہ جس رب کا تعارف اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں مکاشفۃ القلوب کیمیائے سعادت کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے علماء واجب القتل ہیں جو رحمت کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اللہ تعالی سے بے خوف کر رہے ہیں۔ کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی دھمکیاں جھوٹ ہیں؟ کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء جو قبر و آخرت کا ڈر سنا کے گئے، عذابات بتا کے گئے، وہ ہم سے ٹھٹا اور مذاق کرتے رہے ہیں، اور خدا کا تعارف وہ ہے جو یہ ہمیں کروائیں گے؟ او جی کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں پھینک سکتی ہے تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ ہائے 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 ہائے، گاڈ از آل لونگ۔ کرسچنز بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا تو بڑا سخت ہے، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ آل لونگ ہے، تو ہم پھر انہیں کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو تم اس قسم کے چٹکلے چھوڑتے ہو کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں پھینکے گی، تو کوئی شخص یہ بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کسی ایسی عورت کو موت دے دے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور مرنے کے بعد سوتیلی ماں ان کے ساتھ برا سلوک کرے، خواہ وہ اس کے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالی روزانہ ایسی ہزاروں ماؤں کو موت کیوں دے دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے خدا آل لونگ ہے، تو پریکٹیکلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا مائیں شیرخوار بچوں کو چھوڑ کے مر نہیں جاتی؟ تمہاری ڈاکٹرن میں تو کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے اللہ کی طرف سے، کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں سوائے اس کے کہ خدا کی مرضی ہے، اس کے کوئی احساسات نہیں ہے۔ یہ جذبات سے پسیج جانا یہ ہم لوگوں کے ایشوز ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ سعد ابن ابی وقاص جب پرشین امپائر سے فائنل جنگ کے لیے جا رہے تھے قادسیہ کے لیے، تو حضرت عمر نے پیچھے سے ایک خط روانہ کیا تھا، اس میں لکھا تھا سعد تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ذرا سی ہینکی پھینکی کی نا تو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ نبی کے ساتھ تم ماموں کا رشتہ رکھ سکتے ہو، سگے ماموں نہیں تھے، وہ ننیال خاندان سے تھے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اللہ کا تو رشتہ دار پیغمبر بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے 3 دفعہ۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ میرے بھائی یہ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی، اور کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ۔ تو جب نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو تہاڈے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں جن کے اوپر تم نے اتنا تکیہ کیا ہوا ہے۔ کیا کبھی آپ نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے سنا کہ جو ہمارا مرید ہو جائے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اسے جنت میں لے نہ جائیں؟ نہیں، حالانکہ وہ خود کنفرم جنتی تھے، آخری وقت تک ڈرتے رہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو بہت روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خود میں اللہ کے نبی سے سن چکا ہوں کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل صحیح نکلی اس کی اگلی آسان ہو جائیں گی، اور جو ادھر پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی۔ اسی کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ یعنی جو عقل نہ رکھے، سوچے نہ، اپنے دماغ کو استعمال نہ کرے تو موج مارے، اسے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جسے عقل ہوگی وہ ہر وقت سوچے گا کہ یار میرے ساتھ بننا کیا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کو، اہل بیت کو، صحیح العقیدہ، تابعین، تبع تابعین کو ہمیشہ گاڈ اورینٹڈ رکھتی تھی۔ وہ کبھی بھی آخرت کے عذاب سے بے فکر نہیں ہوتے تھے۔ آپ قرآن دیکھ لیں، اچھا عام بندے سے پوچھیں نا قرآن، وہ جی قرآن تے رحمت ہی رحمت ہے جی اللہ دی، پڑھا ہے ہی کدے؟ کوئی پتہ نہیں۔
پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ رحمت کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی توبہ اور رحمت کا ایبسولوٹ وعدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ جو اپنی اصلاح کر کے درست روش اختیار کر لے۔ دیکھیں نا سورہ النحل کے اینڈ پہ جا کے کتنی سخت آیات ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو ٹھیک ہے، اس کی بدقسمتی ہے۔ ہم تو قرآن سے احادیث سے حوالے دے کے سمجھا ہی سکتے ہیں نا جی، زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، سورہ النحل آیت نمبر 119۔ اس کے بعد تیرا رب ایسے لوگوں کے حق میں جو برے اعمال کر لیں جہالت کی بنا پر، ثم تابوا، پھر توبہ کر لیں، یعنی اللہ کی طرف پلٹ آئیں، من بعد ذالک، اس گناہ کے کرنے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، تو بے شک تیرا رب یہ کچھ کرنے کے بعد لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی بخشنے والا مہربان کس صورت میں ہے؟ جب کوئی شخص توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن آپ کو ہمیشہ آدھی پکچر بتائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الحجر میں ایک بڑی ڈسائسو آیت ہے۔ دیکھیں جی قرآن، پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ پھر قرآن کا خدا جو ہے پھر کوئی اور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف کروایا نا ایک بوڑھی نانی اماں کا، اور جی 70 ماؤں سے زیادہ، ہاں جی ابو جہل نال بھی، ہاں جس نے سیدنا یاسر اور سمیہ کو ظالمانہ طور پہ قتل کر دیا، اس سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ۔ کن کہانیوں میں پھر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے جذبات سے نہیں پسیجتا، نہ اس کے ہمارے طرح کے جذبات یا احساسات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے حق میں محبت فرمانے والا ہے۔ باغیوں کے لیے صرف اس کی رحمت اتنی ہے کہ وہ ڈھیل دے دیتا ہے کہ میری طرف پلٹ آؤ، لیکن جب وہ پکڑ لے گا نا پھر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے چھڑا نہیں سکتی کسی کو۔ یہ بالکل بات واضح ہے۔ تو یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر ہے 50۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ضرور بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي، اور یہ بھی خبر ساتھ سنا دو کہ میرا جو عذاب ہے هو العذاب العلیم، وہ بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ آدھی پکچر نہیں پیش کرنی، پوری، اور وہ جو پوری پکچر ہے نا وہ بھی بیلنس نہیں اسے کر رہی، وہ اس کے حق میں ہے جو اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے۔ باغیوں کے لیے کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہوگی۔ جی بالکل لکھی ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کام چوک کے رکھو تو رحمت اپنا کام کر لے گی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کسی خاص حد تک کی معاملات کو سدھار سکتا ہے، باقی چیزوں کی کمپنسیشن رحمت سے ہوگی۔ جس طرح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جسے لوگ مس کوٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوقات کو پیدا کرے گا تمہیں ختم کر کے جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے خوشی محسوس کرے گا۔ لیکن معافی جو ہے وہ پاکستان والی معافی نہیں ہے۔ وہ معافی آپ سن چکے ہیں کہ معافی مانگے اپنی اصلاح کر لے، پھر کہیں وضو ٹوٹ گیا خیر ہے، باغی نہ ہو۔ بغاوت اور چیز ہے۔ بغاوت یہ ہے کہ بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، اور معافی اس کے لیے۔ اچھا یہ جو جتنی معافی کی رحمت کی آیات ہے نا، یہ ان مجرمین کے لیے نہیں ہے جو بغاوت پہ اترے ہوئے، یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ وہ کہیں پر مایوس نہ ہو جائیں۔ جیسے سورہ الزمر میں ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے بندوں کو خبر کر دو اس حوالے سے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ وہ بندے ہیں جو واقعی یہ کیئر کرتے ہیں، یار ساڈا کے بڑھنا ہے، ان کے لیے ساری تسلی ہے۔ باغیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو کبھی اللہ کا خیال ہی نہیں آیا، جس نے اللہ کو سیریس نہیں لیا، اس کے لیے کوئی رحمت کی آیات نہیں ہے۔
وہ آیت یہ ہے پھر اس کے لیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے اکثریت۔ اچھا میرے بھائی، جب اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے تو پھر جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دنیا کی سب سے مشکل ترین ڈگری ہونی چاہیے، یہ ہے کہ نہیں؟ جب اکثریت جہنم میں جا رہی ہے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن کیس ہمیں الٹ نظر آ رہا ہے، لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں جنت میں جانا تو جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، تو اس کا ٹیسٹ پاس کرنا بھی اتنا مشکل ہے، کیونکہ انعام اتنا بڑا ملنے والا ہے، ہمیشہ کی جنت، کبھی موت نہیں۔ اور سب سے ادنا جو جنتی ہے نا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جہنم سے نکال کے، یعنی جو اپنے گناہوں کا عذاب لاکھوں سال بھگت کے صفائی کروانے کے بعد، اپنی سارے گناہ معاف کروانے کے بعد آخری بندہ جہنم سے نکالا جائے گا، اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ 10 زمینیں 40,000 کلومیٹر کے سرکمفرنس کی۔ آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں اتنے سیارے کیوں نے؟ 10.5 ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ جو آخر میں جائے گا اس کا یہ حال ہے، اور جو بغیر حساب و کتاب کے جائے گا، یا جو نیکیاں بھاری ہونے کی وجہ سے حساب و کتاب سرسری حساب کے بعد چلا جائے گا، اس کے جنت کا کوئی امیجن کر سکتا ہے کس بڑے لیول کی؟ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ موت نہیں آنی، بڑھاپا نہیں آنا، پریشانی نہیں آنی، اور جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ تو مجھے بتائیں، جب یہ تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کا ہی فرق رکھا ہوا ہے، ذاتی عطائی کا فرق رکھا ہوا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیئر کر دی ہے وہ چیز جو آپ کے اندر چھپی ہوئی خواہش ہے، جس کی وجہ سے انسان دعوی خدائی کرتا ہے۔ ہر بندے کے اندر ایک خدا ہے چھپا ہوا، تبھی تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حکمران اپنے آپ کو خدا کہتے نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو الٹیمیٹ سمجھتے ہیں دنیا میں۔ یہ خواہش جنت میں پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن پہلے جو ہے نا وہ پدی نکلوائے گا دنیا میں، اس کے بعد آپ کو اہل کرے گا۔ جب جنت میں جانے والے 0.00001% ہیں، شاید آپ زیرو بھی اس کے انفینٹی لگاتے رہے اتنی بڑی آبادی کے اندر، تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ اس کو اب ذرا تھوڑا الٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایشو اتنا سینسٹیو ہے تو پھر یہ یاد رکھیں سزا پھر یہی ہوگی کہ اگر کسی نے 50-60 سال کا شرک کیا تو جہنم میں بھی پھر ہمیشہ کے لیے جائے گا، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر شرک نہیں کیا اور اوبیڈینٹ ہے تو ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے۔ تو اس کا وائس ورثہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر 60 سال کی عیاشی کے عوض جہنم بھی پھر ہمیشہ کی ہے اس کے لیے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جی یہ کون سا انصاف ہے؟ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ 50-60 سال کی زندگی دے کے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی مل رہی ہے؟ یہ بے انصافی نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ نہیں، وہ تو آپ پریویلیج لے رہے ہیں نا۔ پریویلیجز جب بندہ لے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب سزا کی باری آتی ہے نا تو سر یہ بہت بڑا جوا ہے، جوا ہے ہی یہی ہے، 0-1 ادھر یا ادھر۔ اس کے لیے ایفرٹ پھر اس طرح کی پٹ کرنی چاہیے کہ انسان تن من دھن لگا دے اس کے لیے، اور وہی اس چیز کی متقاضی ہے۔ اللہم اجرنا من النار وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیے ہیں اکثر جن اور انسان، لیکن وجہ کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو ہم نے دل دیے تھے، عقل دی تھی، لیکن انہوں نے کبھی وہ عقل استعمال ہی نہیں کی۔ یعنی یہ جو میں ابھی آپ کو آدھے گھنٹے سے ابھار رہا ہوں، وہ عقل جو دی ہوئی ہے نا اللہ نے، اس کے ذریعے میں نے آپ کو ٹریگر کروایا، بس میں نے اپنا کام کر دیا، آپ کا بھی کام ہو گیا۔ اب آپ نے خود ہی جہنم کمانی ہے تو کمانی ہے۔ پتہ چل گیا کہ معاملہ بڑا ڈڈ ہے، بڑا خطرناک ہے، بلکہ خطرناک ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی لیکن وہ آنکھوں سے دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے۔ یعنی کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی غلطیوں سے سبق سیکھ لے،
اپنی غلطی سے تو سبق سیکھنا عقل مندی ہے، لیکن چھوٹی. بڑی عقل مندی ہے کہ آپ وہ کام کریں ہی نہ جس کا اینڈ رزلٹ آپ اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا. وہ آنکھ عبرت والی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو تھے لیکن وہ سننے کا سا سننا نہیں سنتے. یعنی انہوں نے اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی بصارت کو، اپنی جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو اس کے لیے پٹ نہیں کیا. وہی جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. وہاں پہ بھی انہیں تینوں انسٹرومنٹس کا ذکر ہوا ہے کہ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، یہ دونوں انسٹرومنٹس ہیں اللہ کی طرف سے. اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ان کو استعمال کر کے انسٹرومنٹس کو ڈیفینیٹ علم تک پہنچ کے حق بات کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ بھی یہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اپنی آنکھوں کو پازیٹیو یوز نہیں کیا، اپنے کانوں کو پازیٹیو یوز نہیں کیا. یعنی اگر کسی کی آنکھیں نہیں تھی تو چلو یار کان سے تو حق بات سن رہا تھا نا، وہ جس کی عقل نہیں ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا سب کچھ. بخاری میں حدیث ہے نا، تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، پوری سند جو ہے مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، سویا ہوا شخص، مجنون، پاگل اور نابالغ. تو جس کی عقل نہیں ہے اس سے تو اٹھا ہوا ہے ٹیسٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جہنم میں وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے اپنی عقل، آنکھیں اور کان استعمال نہیں کیے پازیٹیولی کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے. اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے. بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے، جانوروں سے بھی گئے گزرے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. اور یہاں کیا کہتے ہیں جی؟ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. عقل والے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے، عشق والے نمبر لے گئے. یہ عشق اور عقل کا مقابلہ آپ کیوں کرواتے ہیں؟ وہ عشق نہیں ہوتا، وہ جذباتیت ہوتی ہے. محبت تو ہوتی ہی عقل کی بنیاد کے اوپر ہے. جذبات کی بنیاد پہ جو محبت آپ کلیم کرتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی ہے، فوراً ختم ہو جاتی ہے، وہ کنوکشن والی نہیں ہوتی. لیکن جو عقل کی بنیاد پہ کسی سے آپ محبت کرتے ہیں وہ کنوکشن والی ہوتی ہے، سٹیبل ہوتی ہے. عقل ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اس محبت کو ارن کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ ہمارے خون میں شامل نہیں ہے. خون میں تو ہماری محبت ان رشتوں کے ساتھ ہے جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے، لیکن ان ہستیوں کے ساتھ ہماری محبت ہمیں ارن کرنی پڑتی ہے. جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی اللہ کے لیے کمٹمنٹ پڑھتے ہیں، اللہ کا تعارف ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تو ہمارے دل کے اندر ان کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم نے حضرت ابوبکر کو نہیں دیکھا، حضرت عمر کو، عثمان کو، علی کو، لیکن جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح پیشن سے نبی علیہ السلام کے لیے تن من دھن لگایا، تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے. کیا وہ محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ بڑے خوبصورت ہوں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کو مایوسی ہو، آپ نے جو محبت کا اور خوبصورتی کا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے اس میں وہ پورے نہ اترے. ہم بغیر دیکھے ان سے محبت کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. تو سرکار اللہ کا بھی یہی کرائٹیریا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا. شکل کو کیوں دیکھے گا؟ شکل تو ہم نے خود بنائی نہیں اپنی. تو اللہ کسی کی شکل پہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ جو بنائی اس نے خود ہوئی ہے. تو اگر کسی کی شکل خوبصورت نہیں ہے تو اللہ نے اسے دی ہے نا، تو اللہ اس کی شکل کے اوپر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ شکل آپ اپنی خوبصورت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اعمال خوبصورت کر سکتے ہیں. دنیا انسان اپنی نہیں بنا سکتا، کوشش کرے بن بھی جائے گی، عین ممکن ہے ناکام بھی ہو جائے، لیکن آخرت کبھی ناکامی نہیں ہوگی اگر دنیا میں آپ نے ایفرٹ پٹ کر لی. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ہم آخرت کی نعمتیں دیں گے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ نے جو وعدے کیے اپنے پیغمبروں کے تھرو، اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یہ بات اللہ کو بار بار کیوں قرآن میں کہنی پڑتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں بڑی محنت کی تھی، اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ سارے کاروبار فلاپ ہو گیا. اتنی محنت سے ڈگری حاصل کی تھی، نوکری نہیں ملی.
تو کہیں یہ نہ ہو کہ دنیا میں بھی نمازیں پڑھتے رہے اور اینڈ پہ ادھر کی شاشی تو ختم کی, اگے سے بھی نہ جان نہیں رہے. ہاں لیکن ایسا نہیں, آخرت کا رزلٹ ہمیشہ پازیٹیو ہی نکلنا ہے. آخرت میں آپ پہ تقدیر کبھی غالب نہیں آنی. وہ دنیا میں تقدیر کی اس لیے غالب آتی ہے کہ اللہ نے کسی کو دے کے آزمانا ہے, کسی سے لے کے آزمانا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. وہ قرآن میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ضرور آزمائیں گے بھوک سے, خوف سے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. تو دنیا میں ایسا کرنا یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے کہ محنت کرو گے, اینڈ پہ جا کے زیرو ہو جاؤ گے, 99 پہ سانپ کاٹ جائے گا, لیکن پھر دوبارہ اٹھو گے. نہ بھی اٹھے, اس کے پیرلل آخرت کی تیاری کرتے رہے, وہاں 99 پہ سانپ نہیں کاٹے گا, ناٹ ایٹ آل. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی نے محنت کی اور رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے, ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ کہ غلط ڈائریکشن میں اگر کی, عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھک جانے والے, عقیدے میں شرک ہے, پیغمبروں کی جو ڈیمانڈ ہے اپنے امتیوں سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کا انسان دیکھنا چاہتا ہے, وہ آپ پوری نہ کریں اور آپ اپنے من کے پھیرتے رہیں, لمبے بال رکھ کے, پگڑیاں باندھ کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم جنتی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ذریعے تو میرے بھائی جنت نہیں ملنے والی. یہاں تو گیٹ اپ کے فتنے کے اوپر ہی سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. آپ, میں کہتا ہوں کسی سکھ کو بھی نہ وہی گیٹ اپ پہنا دینا جو ایک مسلمانوں کے علماء کا ہے, لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیں گے. بتائیں نا ان کو, تو آپ دیکھیں وہی کچھ ہوگا. یہاں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنے انسٹرومنٹس جو ہم نے ان کو دیے تھے انہیں یوز کر کے حق بات تک نہیں پہنچتے. یہ وجہ تھی ان کی جہنم میں جانے کی. اولئک ھم الغافلون, یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی لوگ تو کہتے ہیں نا بڑا فلاں دنیا میں ہوشیار ہے, اللہ فرما رہا ہے سب سے بڑا بے وقوف ہی وہ ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. یہاں پہ جو بندہ بالکل ایماندار ہو, سیدھا ہو نا, اس کے ماں باپ کو بچپن سے اس کی فکر لگ جاتی ہے تو میرا منڈا بالکل سیدھا ہے جی, پتہ نہیں تھا کیا بننا ہے. اور جو 1 نمبر کا 2 نمبری ہو, 10 نمبری ہو, چلاک ہوشیار اس طرح کا ہو کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو, تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ میرا بچہ ہے, ایک کامدہ بچہ نکلا ہے میرا. یہ کرائٹیریا ہے لوگوں کا. تو عقل مند وہ ہے جو آخرت بنا لے, دنیا پہ کمپرومائز کر لے ایک خاص لیول تک. یہ نہیں ہے کہ بھوکے مر جائیں گے آپ, ایسا نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا, پس اسے اس کے ناموں کے ساتھ پکارو. اب یہ جتنے بھی اچھے نام جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے یا اگلی الہامی کتابوں میں رپورٹ ہوئے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ ان کے ناموں کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اسی لیے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوتے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے پکار ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. ہر کام کے آغاز میں آپ کو سکھا دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اللہ کو یہ پسند ہے. اور یہ جو صحیح وسیلے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے آپ اس کی طرف متوجہ ہو. اسماء اعظم, سورۃ الاخلاص اسماء اعظم ہے. آیت الکرسی, سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات. پھر احادیث میں بھی آئے ہیں, سنن ابی داؤد میں حدیث, ترمذی میں, کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں کرتا.
ترمذی میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ واپس نہیں کرتا۔ بخاری مسلم میں آیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ اسماء الحسنہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، اس کے صفاتی نام، وہ نہیں ہے جو آپ کو صوفیاء بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے ہزار دفعہ یہ نام کی تسبیح کھینچ لیں، وہ نہیں، وہ ایک دفعہ ہی بہت ہے میرے بھائی، یہ ایک ہی دوائی کام کر دیتی ہے۔ زیادہ زیادہ 3 دفعہ دعائیں آئی ہوئی ہیں، 7 دفعہ آئی ہوئی ہیں، 10 دفعہ آئی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، سوائے تسبیحات کے جو 33 دفعہ ہیں یا 100 دفعہ ہیں۔ دعائیں تو آپ کو آیت الکرسی ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے فرض نماز کے بعد۔ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک دفعہ پڑھ لو صبح کے وقت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، شام تک اللہ کے قلعے میں ہو، اللہ کی طرف سے شیاطین کے اگینسٹ قلعے میں ہو، شام کو پڑھ لو صبح تک قلعے میں۔ ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ جو شخص صبح اور شام 3 دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھ لیتا ہے، ہر چیز سے اسے کفایت کر جائے گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ بس پڑھ لے، جو کچھ مانگا مل جائے گا اور ہر چیز سے اسے کافی ہو جائے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر یہ پسندیدہ ترین کلمات ہیں جو ہم فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ وہ ترمذی میں حدیث ہے ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر تیزی سے دعا شروع کر دی، آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر دروشی پڑھا، پھر دعا مانگی، فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور نماز میں بھی پروٹوکول آپ دیکھیں کیا ہے، پہلے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر درود شریف، اور اینڈ پہ جا کے دعائیں آتی ہیں۔ دعا کا پروٹوکول ہے اللہ کی تعریف اور اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جس نے تیزی سے دعا کی تھی نا، ترمذی میں حدیث ہے، پھر حضور نے اسے بلایا اور سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، گھر بیٹھے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے وہی کلمات ریپیٹ کرے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگ لے، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اللہم اجعلنا منہم آمین۔ کتنے پیارے پیاری چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں۔ ہم نے اس لیے سنت اذکار کارڈ لکھے میرے بھائی، یہ میری سالوں کی محنت ہے جو میں نے ایفرٹ پٹ کر کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ گرین کارڈ، بلو کارڈ، اورنج کارڈ، میں بالکل خبطیوں کی طرح 2008 سے لے کے سمجھ لیں 2010 تک میں نے کوئی حدیث کی کتاب کا چیپٹر نہیں چھوڑا جس میں اللہ کے نبی کے وظائف کو تلاش نہ کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حدیثوں کی صحت کے پیچھے، پھر جتنے علماء نے اذکار کی کتابیں لکھی وہ، پھر اذکار کارڈ جو چھپے تھے، اس کے بعد میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ اذکار کارڈ لکھے، آخرت کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ، ہماری ویب سائٹ پہ رکھے ہیں، ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کو پڑھیں، ان کے ترجمے بھی ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو سوز و گداز فیل ہو۔ صرف عربی پڑھنے سے تو نہیں آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو وہ پکار اٹھے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور تمہارے نبی پہ بھی جب مصیبت آتی تھی وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس کا ذکر تو قرآن میں ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ جب اہل ایمان کو خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو اہل ایمان پکار اٹھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے۔ اب یہ جب آپ کا کنسیپٹ ہوگا تو یہ اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ آپ متوجہ ہو رہے ہیں۔ باقی تو اللہ کے کلمات تو ختم ہی نہیں ہونے، سورہ لقمان میں، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر زمین سارے کے سارے درخت جو ہیں کلمے بن جائیں
اور سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی ساتھ مل جائیں، اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو لے لے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی صرف تسبیح کھینچتا رہے گا، مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سیریس لے گا، ٹھیک ہے۔ اور لوگ وہ خالی نام پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس جنت ہوگی، نماز پڑھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بھائی اگر یہ سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے نا کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا وقفہ ہے، تو اس کے لیے نماز بھی پڑھنی پڑے گی، صرف آیت الکرسی پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا تمام اچھے نام اللہ کے لیے، ان کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو جو کج روی کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ اب یہ مشرکین عرب جو ہیں رحمان نام سے بڑا چڑھتے تھے، تو پھر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اللہ کو چاہے اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمان کہہ کر، تمام اچھے نام اس کے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں اللہ نے رحمان، اللہ کو اپنا ذاتی نام تو اللہ کا ایک ہی ہے اللہ، یہ بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، الالہ، دی الہ۔ مدینہ کوئی بھی شہر، المدینہ مدینہ المنورہ، الہ معبود جھوٹا ہے سچا کوئی بھی، الالہ ایک ہی معبود ہے سچا۔ یہ الالہ، الالہن تن الالہ، یہ بن گیا اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اگر اس کے لیول پہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو نام اللہ کو پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے، الرحمن۔ باقی سارے نام جو ہے نا وہ اس سے نیچے ہیں۔ اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ تھا مشرکین عرب کے لیے رحمان۔ قرآن میں آپ کو بار بار یہ چیز ایمفسائز ہوگی، اللہ تعالیٰ بعض اوقات صرف رحمان کو لے کے چل رہے نام کو، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنا کسی اور نام کو ذکر نہیں کرتا، یا اللہ کا نام آتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی تم عرض کرو اللہ کے حضور اور ان کو فرما دو کہ بے شک اللہ ایک ہے۔ تو اللہ اور الرحمن یہ 2 اللہ کے فیورٹ نام ہیں، اسی لیے اللہ نے دیکھیں بسم اللہ میں رکھ دیا اسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ایک یونیک نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جو کجروی اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کے برے اعمال کی سزا ان کو دے دی جائے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور انہی میں سے جو ایسے ہیں جو ہم نے پیدا کی ہے ایسی امت جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ اور حق کے ساتھ عدل و انصاف پر قائم ہے۔ یعنی کون؟ اہل حق، اہل ایمان، مسلمان۔ جہاں کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں نا تو اللہ نے اپنے وہ بندے بھی پیدا کیے ہیں کہ جو توحید بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ میرا تو یار یہ دعویٰ ہے، شرک اتنے شد و مد کے ساتھ لوگوں نے نہیں کیا جتنا لوگوں نے توحید شد و مد سے بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے جو اس کی توحید کو بلند کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ دیکھیں نا سورہ الصافات میں اللہ نے ایک ایک نبی کا ذکر کیا ہے۔ یار اللہ کو جو بندے پسند ہیں نا وہ اس کے پیغمبر ہیں، حقیقت بات ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس کائنات کی سب سے بڑی کوئی دعا ہے نا تو یہ ہے کہ یا اللہ پیغمبر بنا دے، لیکن یہ دعا حرام ہے، کیونکہ پیغمبر کا عہدہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہبی ہے یعنی گاڈ گفٹڈ، کسبی یعنی ایفرٹ پٹ کر کے نہیں آپ حاصل کر سکتے۔ اگر اس کائنات کی کوئی سب سے بڑی دعا ہے نا تو یہی ہے کہ اللہ پیغمبر بنا دے، تو یہ تو پاسبل نہیں۔ تو اس کے بعد دوسری دعا یہ ہے کہ ہمیں قیامت میں اور جنت میں انبیاء کا پڑوس نصیب فرما، آمین۔ اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔
تو اللہ کو اپنے پیغمبر اتنے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی تعریف کر رہا ہے ابراہیم کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس ابراہیم ہی ہے انسانیت میں، اس طرح ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ابراہیم جس نے ہم سے وفا کی، سورہ النجم میں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، تب تب وہ کامیاب ہوا۔ پھر سورہ الصافات میں تو بڑی قربانی کا ذکر ہے کہ بیٹے کی قربانی مانگ لی۔ پھر اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر۔ یوں ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو۔ ہم نے اس کی قربانی کو انسانیت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آج امت محمدیہ ہے لیکن قربانی کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، حج کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، اسلام کو کہتی ہے دین ابراہیمی، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ یار چھوڑ دے، سب سے بڑی بات رسول اللہ، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، دین جو کہ قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ پھر سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ابراہیم اکیلے پوری امت ہے، اکیلا پوری امت، یعنی کوانٹٹی کوئی اللہ کے نزدیک اہم نہیں، کوالٹی۔ بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ابراہیم نے کتنے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا ہوئے گا، ہاں آیا نا داڑ تلے، دسو 90 بھی بندے نہ پورے کر سکتے۔ قرآن میں آیا ایک لوط ایمان لایا ابراہیم پہ، یا چند ان کے گھر والے جو بیوی بچے تھے، دیٹس آل۔ 10 کی گنتی بھی پوری نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے کہا ابراہیم پوری امت ہے۔ اللہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی کتنی اہمیت ہے۔ تو سورہ الصافات میں اللہ نے ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی کہا سلام علی نوح فی العالمین، ٹھیک ہے۔ موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ کیا سورہ الصافات میں تمام انبیاء پہ الگ الگ ذکر کر کے ان پہ سلامتیاں بھیج کے اینڈ پہ اللہ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یا اللہ کے لیے برے نام رکھتا ہے یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے، نو، سبحان ربک رب العزہ، بے شک تیرا رب جو عزت والا ہے، پاک ہے، بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اس کے اندر پتہ کیا درد ہے؟ اللہ کہتا ہے ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر ہی کافی ہیں، سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پر، انہوں نے ایسا حق ہمارا ادا کیا کہ پوری انسانیت گمراہ بھی ہو جائے نا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے جو سچے بندے تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں پھر اللہ کے لیے۔ اس لیے میں نے درود شریف پہ جو لیکچر دیا تھا نا، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ سب سے بیسٹ درود وہ قرآن کے اندر آ گیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بخاری مسلم میں تو اتنی یہ دعا آتی ہے جو حضرت معاویہ نے خط لکھا تھا تو مغیرہ ابن شعبہ نے یہ وظیفہ بتایا تھا ان کو کہ اللہ کے نبی فرض کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ترمذی میں جب یہ حدیث آتی ہے نا، اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کے بعد حضور پڑھتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآن کی جناب فیورٹ ترین آیات ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے
میں 2007 میں حج کیا تو 2007 کے اندر 2 حج آئے تھے، ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر میں، 18 دسمبر کو آیا تھا۔ تو وہ 18 دسمبر والا جو حج تھا نا وہ میں نے کیا تھا۔ تو میدان عرفات میں اس ٹائم تو ظاہر ہے ہم نئے نئے خود ابھی رائے حق کے مسافر تھے، ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کتنا بڑا کام لینا ہے، میں نے تو ابھی کوئی ویڈیو ریکارڈنگز بھی شروع نہیں کی تھی۔ تو میدان عرفات میں مجھے آج بھی یاد ہے، میں جب دعائیں کر رہا تھا نا تو مجھے ایک چیز جو میرے دل میں غم کے طور پہ تھی کہ دنیا کتنی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فٹ پٹ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہدایت جن کی نصیب میں ہے وہ حاصل کرتے ہیں جو ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی مخلوقات پیدا کی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے۔ دنیاوی طور پہ تو ہم اسے ناکامی سمجھ رہے ہیں نا کہ اتنے بندے پیدا کیے ہیں تو وچوں جڑے کم دے بندے نے وہ چند ہی کی نکلے نے، باقی تو سارے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب دنیاوی اعتبار سے تو ہم شاید اسے کریٹر کی کمزوری سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے جہنم میں چلے جائیں، سارے جنت میں چلے جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر میں بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا تھا اور میں بڑا پریشان تھا۔ تو اس وقت اچانک جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو چیز یاد دلواتا ہے نا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یا میرے دل میں یہ چیز ڈالی کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا رب پاک ہے جو عزت والا ہے ہر اس شخص کی برائی سے جو اس کے ساتھ شرک کو منسوب کرتا ہے۔ وسلام علی المرسلین، رسول ہی کافی ہیں۔ ویسے تو اللہ رسولوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں پیدا کیا ہے تو وہ رسولوں نے ایسا بیسٹ پرفارم کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہمارے رسول ہمیں کافی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، تعریفیں تو ساری اللہ کے لیے۔ تو میں نے پھر اس وظیفے کو ہمیشہ حرز جان بنا کے رکھا ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھوں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بیسٹ الفاظ میں آپ اپنے رب کی طرف رجوع لا سکتے ہیں۔ ساری گمراہیاں، سارے شرک اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اور اللہ کے بعد اگر کوئی حقدار ہے نا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک اپنا پیغام پہنچایا، اور وہ اللہ نے اس میں ایڈ کر دیا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو رسولوں کے اوپر، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن جس کو بابا مانتا ہے نا وہ پیغمبر ہوتے ہیں، باقی آپ کے بنائے ہوئے باپے ہیں، باقی سارے فالوورز ہوتے ہیں۔ قرآن کی ڈاکٹرن میں امام وقت کا پیغمبر، قرآن کی ڈاکٹرن میں اللہ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر۔ اس لیے سورہ زمر میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں آیا تو تھا لیکن ہم نے جھٹلایا۔ حالانکہ پیغمبر تو صرف ان کے پاس آیا ہوتا ہے جن کے سامنے ہوتا ہے۔ جب ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی پیغمبر آیا تھا، ہم کہیں گے کہ آیا تھا تو ہماری موجودگی میں تو نہیں آیا۔ اللہ جس کو امام ڈکلیئر کیے ہوئے وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، چاہے آپ نے اسے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، آپ اس کی زندگی میں ہیں یا نہیں ہے۔ آپ کے لیے جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا نا، اللہ نے آپ کو اس کے ریفرنس سے، اور یہی قرآن میں ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جو کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ دھو ڈالے، معاف فرما دے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔